السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم خلاصہ پڑھیں گے ملمہ کا۔ ملمہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے مصنفہ نے معاشرے کے سفید پوش طبقے کی عکاسی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مصنوعی پن اختیار کرنے کی بجائے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایک لڑکی رات کے 11:30 بجے ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ گاڑی کے آنے سے 15 منٹ پہلے بھی ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ اس نے کلی سے ٹکٹ گھر کی بابت دریافت کیا تو جواب ملا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ کلی نے وہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس نے سوچا کہ اس کے ریشمی برقعے، خوبصورت چہرے اور عمدہ سامان کی کلی کی نظر میں کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے۔ کلی نے جب سامان رکھنے کے لیے کہا تو غصے سے بولی، میں ادھر نہیں بیٹھوں گی۔ اندھیرے میں سڑک پر بوٹوں کی آواز کے ساتھ ایک سایہ نظر آیا۔ اسٹیشن کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھاری اوور کوٹ پہنے اس کی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی کہ وہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان نے اسے دیکھا اور ٹائی کی گرہ کستا ہوا ٹکٹ گھر کے پیچھے چلا گیا۔ کلی نے وہاں سامان رکھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے پھر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس نے کلی سے کہا کہ تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ لڑکی بے چینی سے ٹہلنے لگی اور انٹر اور سیکنڈ کلاس ٹکٹ کے بارے میں سوچنے لگی۔ دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو امی جان نے خیال ظاہر کیا کہ انہوں نے بھائی کے مرنے پر بھاوج اور بھتیجے بھتیجوں کا خیال رکھا ہے، کیوں نہ کوئی انہیں دیکھنے چلا جائے۔ وہ یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ ماں نے جمع پونجی سے 3 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ عقیل لڑکا ہے، ساتھ لے جائے، مگر اس نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ اور رضیہ بڑے گھر کی لڑکیاں بھی تو تنہا سفر کرتی ہیں۔ غرض ماں کے ساتھ گھنٹوں بحث و مباحثہ کے بعد عقیل کے پہرے سے جان چھوٹی۔ کلی نے لڑکی کو ٹکٹ گھر کے کھلنے کے بارے میں بتایا تو وہ ٹکٹ لینے کے لیے چل پڑی، مگر یہ فکر رہی کہ کہیں اسے وہ لڑکا 3rd کلاس ٹکٹ خریدتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ پھر اسے اطمینان ہوا کہ وہ نظر نہیں آیا۔ گاڑی پہنچی اور لڑکی ویٹنگ روم سے نکلی تو اسے وہی نوجوان نظر آیا جو سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ 1st، 2nd، انٹر، زنانہ انٹر کا پڑھ کر وہ بلا سوچے سمجھے اس میں داخل ہو گئی۔ کلی سے سامان منگوایا اور اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی اٹھنی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ لڑکی اطمینان سے اٹھی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی تو لڑکی اس خیال سے کانپ اٹھی کہ اگر اس کا ٹکٹ چیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس ملمہ کا کیا فائدہ جو معمولی رگڑ سے اتر جائے؟ آسمان پر صبح کی روشنی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ اب لڑکی منزل مقصود کے قریب تھی۔ اتفاق تھا کہ لڑکے کو بھی وہیں اترنا تھا جہاں وہ اتری تھی۔ وہ نوجوان سے قبل گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچی تو نوجوان اسے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ لڑکی کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ لگ رہا تھا۔ آخرکار اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اسے ٹکٹ دینا پڑا۔ وہ نہایت بوجھل ہو کر باہر نکلی۔ اب اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ شاید اس کی نگاہوں میں اب اس کا کوئی درجہ نہ تھا۔ اس احساس سے وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا نے گرم جوشی سے استقبال کیا مگر وہ بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ بہت اصرار پر چائے پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ چچا زاد بہن پیچھے سے آئی اور اس کے برقعے کی تعریف کرنے لگی۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سفر کے تمام واقعات رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنا خیال بٹانے کی غرض سے پڑوسن کے گھر جھانکا۔ گوبر سے لتے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر تہ بند باندھے اوندا پڑا کوئی شخص دھوپ لے رہا تھا۔ سرہانے بیڑی کا بنڈل اور ماچس رکھی تھی۔ گھاس پھوس کے چھپر میں ایک عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔
لیٹے ہوئے شخص نے کروٹ بدلی تو لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے تھک گیا۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپڑ میں کھونٹی پر اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ لڑکی نے چچا زاد بہن سے پڑوسی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا رہتے ہیں۔ لڑکا شہر میں رہتا ہے اور خاتون ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔